السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سکچھمتا پریکشا دینے والے اساتذہ کرام اور میٹرک کے اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کرنے والے ہیں سلام مچھلی شہری کی گیت کے سلسلے میں، اور یہ درخشاں دوم جو میٹرک کی بک ہے اس کا آخری سبق ہے۔ اس بک یعنی کتاب کے جتنے بھی آبجیکٹیو سوالات و جوابات ہیں وہ سب اس چینل پہ ڈالے جا چکے ہیں، آپ یہاں سے تیاری کر سکتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، تاکہ جو بھی ویڈیوز رہے گرامر سے متعلق یا سبجیکٹیو سوالات سے متعلق وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جس طرح غزل اردو شاعری کی بہت ہی مقبول صنف ہے، اسی طرح ہندی کے شعری اصناف میں گیت کی صنف قدیم زمانے سے مقبول ہے، یعنی پرانے زمانے سے لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ اردو زبان نے جہاں فارسی اور انگریزی کے اثرات قبول کرتے ہوئے فارسی، انگریزی اور دوسری غیر ملکی زبانوں کی صنفوں کو اردو زبان میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے، اسی طرح شروع ہی سے یہ ہندی کے اثرات قبول کرتی رہی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ اردو میں گیت نگاری کی روایت نہ صرف قائم ہو چکی ہے بلکہ یہ ارتقاء پذیر بھی ہے، یعنی ترقی بھی کر رہی ہے۔ اب سلام مچھلی شہری کا گیت دیکھتے ہیں، پھر اس کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ جمنا کی لہریں اٹھتی ہیں، کچھ کہتی کچھ گاتی ہیں، اور گاتے گاتے سپنوں کی دنیا میں کھو جاتی ہیں۔ کیا جانے کیا کہہ جاتی ہیں آکاش کے ہنسمکھ تاروں سے، کیا جانے کیا سن جاتی ہیں اس دنیا کے نظاروں سے۔ جمنا کی لہریں اٹھتی ہیں، کچھ کہتی کچھ گاتی ہیں، اور گاتے گاتے سپنوں کی دنیا میں کھو جاتی ہیں۔ شیشے سے بھی نازک لہروں پر کتنی پرچھائیاں پڑتی ہیں، جب تاج محل کچھ کہتا ہے ممتاز کی صورت ہنستی ہے۔ جمنا کی لہریں اٹھتی ہیں، کچھ کہتی کچھ گاتی ہیں، اور گاتے گاتے سپنوں کی دنیا میں کھو جاتی ہیں۔ میں ان لہروں پر بھیجوں گی جیون کے ہزاروں خواب ابھی، یہ آنسو یہ نازک کلیاں یہ چاندنی یہ مہتاب ابھی، آشائیں فنا ہو کر بھی جہاں کچھ امرت رس بہاتی ہیں۔ جمنا کی لہریں اٹھتی ہیں، کچھ کہتی کچھ گاتی ہیں، اور گاتے گاتے سپنوں کی دنیا میں کھو جاتی ہیں۔ اب اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ جمنا کی ندی حسین لہروں میں زندگی ہے، کچھ درد اور داستان ہے جو ندی اپنی لہروں کے ذریعے کہنا چاہتی ہے۔ لہریں اپنی زبان میں درد دل کو گاتی بھی ہیں، لہریں گاتے گاتے خوابوں کی حسین دنیا میں کھو جاتی ہیں۔ ندی کی یہ لہریں آسمان کے ہنستے ہوئے روشن تاروں کی طرح نہ جانے اپنی حرکت اور عمل کے ذریعے کیا کہنا چاہتی ہے۔ لہروں کے اٹھنے گرنے اور اچھلنے میں کیا کیا راز ہے۔ یہ لہریں ہر روز دنیا کے مناظر کو دیکھتی ہے اور نہ جانے کیا سنتی ہیں اور کیا پاتی ہیں۔ شیشے سے بھی نازک اور صاف و شفاف لہروں پر نہ جانے کتنے لوگوں کا عکس پڑتا ہے، اور یہ لہریں مختلف پرچھائیوں کو اپنے نازک دامن میں سمیٹ کر نہ جانے کن کا غم غلط کرتی ہیں۔ بے جان عمارت تاج محل بھی اپنی خاموش زبان سے کچھ کہتا ہے، جس زبان کو صرف محبوب بیگم ہی سن پاتی ہے اور مسکرا اٹھتی ہے۔ شاعر نے گیتا کے حسین خوابوں سے بہت دور اس کے عاشق گھنشیام کو درد فراق میں بنسی بجانے کی تشبیہ پیش کی ہے۔ گویا ندی کی لہروں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ جمنا ندی اپنی لہروں میں نہ جانے کتنے درد، غم، تڑپ، کسک اور ہجر و وصال کی پرچھائیوں اور خوابوں کو دیکھ چکی ہیں۔ ہزاروں ہزار کے غم، آنسو، نشاط، کرب اور طرب کو اپنی لہروں کے ذریعے اپنے دامن میں سمیٹے ہوئی ہے، اور ابھی ہزاروں ہزار خوابوں کو اپنی لہروں کی گود میں سلائے گی۔ ندی نا امید نہیں ہے، ندی کو یقین ہے کہ ان خوابوں کی تعبیر سامنے آئیں گی۔ امید فنا ہو کر بھی محبوب کو امید اور وصل کا امرت رس نوش کراتی ہیں۔ تو یہ سلام مچھلی شہری کا گیت اور اس گیت کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان سبھی
اسباق یعنی لیسن کا تفصیلی خلاصہ تشریح کے ساتھ جب سبجیکٹو سوالات و جوابات بتائے جائیں گے تو پیش کیا جائے گا، اور سارے سبجیکٹو سوالات و جوابات ایک ایک کر کے لیسن بائی لیسن آپ کے سامنے لائے جائیں گے تاکہ آپ کی تیاری اچھے طریقے سے ہو جائے۔ ابھی چونکہ معروضی سوالات و جوابات ہیں اس لیے اختصار سے کام لیا جا رہا ہے۔ تو عنوان کیا ہے؟ گیت، اور اس کے شاعر ہیں سلام مچھلی شہری، اور آپ کے سامنے سوال آ چکا ہے۔ سوال کیا ہے؟ سلام مچھلی شہری کی پیدائش کہاں ہوئی؟ سوال کیا ہے؟ سلام مچھلی شہری کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے مچھلی شہر جونپور، جو کہاں ہے؟ یو پی میں ہے۔ اگلا سوال ہے سلام مچھلی شہری کی پیدائش کب ہوئی؟ سلام مچھلی شہری کی پیدائش کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے 1921 عیسوی میں۔ 1921 عیسوی میں سلام مچھلی شہری کی پیدائش ہوئی۔ اگلا سوال ہے سلام مچھلی شہری کا اصل نام کیا تھا؟ سلام مچھلی شہری کا اصل نام کیا تھا؟ تو ان کا اصل نام عبدالسلام تھا۔ کیا تھا؟ عبدالسلام۔ اگلا سوال ہے سلام مچھلی شہری کے والد کا نام کیا تھا؟ تو ان کے والد کا نام کیا تھا؟ عبدالرزاق۔ کیا نام تھا؟ عبدالرزاق۔ سلام مچھلی شہری کے والد یعنی ابو کا نام عبدالرزاق تھا۔ اگلا سوال ہے سلام مچھلی شہری کے دادا کا کیا نام تھا؟ سلام مچھلی شہری کے دادا کا کیا نام تھا؟ تو ان کے دادا کا نام محمد اسماعیل تھا۔ کیا نام تھا؟ محمد اسماعیل۔ اگلا سوال ہے سلام مچھلی شہری نے کتنے سال کی عمر میں شاعری شروع کی؟ سلام مچھلی شہری نے کتنے سال کی عمر میں شاعری شروع کی؟ تو اس کا جواب ہے 14 سال۔ 14 سال کی عمر میں سلام مچھلی شہری نے شاعری شروع کی۔ اگلا سوال ہے اردو میں گیت کی شمولیت کس شاعری کے ذریعے ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے ہندی۔ ہندی کے ذریعے اردو میں گیت کی شمولیت یعنی گیت شامل ہوا۔ اگلا سوال ہے شاعر نے شامل نصاب گیت میں کس ندی کا تذکرہ کیا ہے؟ شاعر نے شامل نصاب گیت میں کس ندی کا تذکرہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جمنا۔ شاعر کی جگہ شاگر لکھا گیا ہے تو یہ شاعر ہے۔ اگلا سوال ہے سلام مچھلی شہری کس رسالہ کے ایڈیٹر ہوئے؟ سلام مچھلی شہری کس رسالہ کے ایڈیٹر یعنی مدیر ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے نغمہ۔ نغمہ ایک رسالہ ہے، اس کے یہ ایڈیٹر ہوئے۔ اگلا سوال ہے سلام مچھلی شہری کی پہلی نظم کا عنوان کیا ہے؟ تو ان کی پہلی نظم کا عنوان ہے نئے رنگ خیال۔ ان کی پہلی نظم کا عنوان کیا ہے؟ نئے رنگ خیال۔ اگلا سوال ہے سلام مچھلی شہری کے گیتوں کے ایک مجموعے کا نام لکھیے۔ تو اس کا جواب ہے 3 ہیرے۔ گیتوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ 3 ہیرے۔ اگلا سوال ہے سلام مچھلی شہری کے انقلابی نظموں کا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ تو کس نام سے شائع ہوا؟ میرے نغمے کے نام سے ان کے انقلابی نظموں کا مجموعہ شائع ہوا، میرے نغمے کے نام سے۔ اگلا سوال ہے پائل کس کے گیتوں کا مجموعہ ہے؟ پائل کس کے گیتوں کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے سلام مچھلی شہری۔ سلام مچھلی شہری کے گیتوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ پائل۔ اگلا سوال ہے وسعتیں کس کی نظموں کا مجموعہ ہے؟ تو یہ بھی سلام مچھلی شہری کی کتاب ہے، یعنی سلام مچھلی شہری کی نظموں کا مجموعہ ہے جس کا نام کیا ہے؟ وسعتیں۔ وسعتیں سلام مچھلی شہری کی نظموں کا مجموعہ ہے۔ تو اساتذہ کرام اور اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ جو بھی ویڈیوز رہے گی وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گی۔ درخشاں کے آبجیکٹیو سوالات و جوابات مکمل ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد سبجیکٹیو سوالات اور گرامر کے سوالات جیسے واحد جمع، متضاد، مترادف، محاورہ وغیرہ، سابقہ لاحقہ، یہ سب آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے اور آپ اس سے استفادہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔